اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہیں، پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دن ہیں، تو آپ کوشش کریں جہاں بھی عزا خانہ ہے، ماتمداری ہے، عزاداری ہو رہی ہے، کوشش کریں کہ یہ کربلا کی ابتدا ہے، یہ عاشور کی ابتدا ہے۔ آپ جائیں ادھر، ماتم کریں، مجلس کرائیں، گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں، پاک بی بی کا حق بیان کریں۔ تو یہ ولایت کی پہلی شہیدہ ہے، تو جناب محسن کی بھی شہادت ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد جو مصحف یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جو صحیفہ نازل ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ یہ ایسے موضوعات جو ہیں وہ بہت کم ہی ڈسکس ہوتے ہیں ممبروں پر۔ تو میری کوشش ہے کہ جو چیزیں ہیں کتابوں میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو آج یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے معرفت آل محمد علیہ السلام، تو اس سے جو واقعہ ملتا ہے مصحف فاطمہ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو حدیث نمبر ہے 34۔ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مصحف فاطمہ کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ کتاب رسول خدا کے رحلت کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر نازل ہوئی، یعنی اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد یہ کتاب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر نازل ہوئی۔ تو میں نے پوچھا کیا قرآن کریم میں سے بھی اس کتاب میں کچھ موجود ہے؟ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اس میں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ اس کتاب میں درج نہیں ہے۔ تو اس مقام پر ابو بصیر نے استفسار کیا کہ مجھے مصحف فاطمہ کے متعلق بتائیے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کتاب 2 سرخ جلدوں پر مشتمل ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی زبرجد سے ہے۔ تو ابو بصیر نے پوچھا مولا اس کے اوراق کس چیز کے ہیں، یعنی اس کے جو برقے ہیں وہ کس چیز کے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ سفید موتی کے ہیں، اور اس سے جب اللہ نے حکم دیا کہ ہو جائے تو وہ ہو گئے، یعنی اللہ نے فرمایا کن تو وہ ورقے ہو گئے، فیکون ہو گئے۔ تو ابو بصیر نے پوچھا مولا میں آپ علیہ السلام پر قربان اس میں کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں تمام گزشتہ زمانوں کی خبریں ہیں، یعنی جو کچھ گزر چکا ہے وہ تمام اس میں ہے، اور آئندہ سے متعلق علم غیب کی بھی خبریں ہیں، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح زمینوں اور آسمانوں کی خبریں اس میں ہیں، آسمانوں میں موجود فرشتوں اور دیگر مخلوقات کی تعداد کا ذکر بھی ہے، یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں، مخلوقات ہیں اور فرشتے ہیں، سب چیزیں اس میں درج ہیں، یعنی مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا میں تمام انبیاء و مرسل اور غیر مرسل کا تذکرہ ہے، ان لوگوں کے اسماء درج ہیں جن کی طرف کسی پیغمبر کو مبعوث کیا گیا تھا، اور ان پیغمبروں کی تصدیق اور تکذیب کرنے والوں کے اسماء بھی موجود ہیں۔ تو ابتدائے خلق سے انتہائی عالم تک کے تمام انسانوں کے نام موجود ہیں، شرق و غرب میں موجود تمام شہروں، بستیوں اور دیہاتوں کی توصیف اور نام اس میں درج ہے، ان شہروں اور ان دیہاتوں میں بسنے والے مومنوں اور کافروں کے نام اور سرگشت وغیرہ درج ہیں۔ تو گزشتہ امتوں کی داستانیں اور ان لوگوں کے کارناموں کا تذکرہ جو ظلم سے برسر اقتدار آئے تھے، ان کے اقتدار کی مدت کا تذکرہ اور ان تمام لوگوں کے نام اور داستانیں جو تاریخی ادوار سے گزر گئے ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے، یعنی مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہاں پر پہنچ کر ابو بصیر نے سوال کیا مولا آپ پر قربان جاؤں ایک دور کتنے برسوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ یعنی جناب ابو بصیر مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک دور جو ہے وہ کتنے برسوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ایک دور 50,000 برسوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور کل 7 دور تھے۔ امام علیہ السلام نے مزید فرمایا اس میں تمام خلق شدہ انسانوں کے نام، زندگی کی مقدار اور موت کے بعد کا تذکرہ ہے، اس میں جنتیوں اور جہنمیوں کا بھی ذکر ہے، اسی طرح علم الکتاب اسی میں ہے،
اور علم الکتاب سے مراد قرآن کا وہ حقیقی علم ہے جس کی خاطر قرآن اترا ہے۔ تو اسی طرح تورات، انجیل اور زبور کے اصلی علوم جس حالت میں یہ کتابیں نازل ہوئی ہے، اسی طرح مصحف فاطمہ میں ابتدائے خلق سے لے کر انتہائی عالم تک اس کائنات کے تمام درختوں، پتھروں، سنگریزوں، چٹانوں، ریگزاروں کے ذرات کی تعداد اور ہر وہ چیز جو اس دنیا میں خلق ہوئی ہے، ان سب کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کے نزول کا وقت بیان فرمایا کہ یہ جو کتاب نازل ہوئے ہے اللہ کے رسول کے بعد، ریلت کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر، اس کے نزول کا وقت کیا ہے۔ جب خدا نے اس مصحف کے نزول کا ارادہ فرمایا تو شب جمعہ کا وقت تھا اور رات کا 2/3 حصہ گزر چکا تھا، اور 3 مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کو اس کام پر مامور کیا۔ یہ تینوں مقرب فرشتے اس مصحف کو اٹھائے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حضور شرف یاب ہوئے۔ اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں تھے۔ نماز ختم ہونے تک یہ فرشتے منتظر رہے۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو درود و سلام کے تحفے کے ساتھ مصحف کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تحویل میں دے دیا اور اللہ کی طرف سے درود و سلام پہنچایا۔ یہ وہ گھر ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ ہستی ہے جن کو اللہ بھی سلام کرتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، سلامتی اللہ کی طرف سے اور سلام دوبارہ پلٹ کر اسی کی طرف جاتا ہے۔ اے اللہ کے مقرب فرشتوں، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ اس کے بعد وہ فرشتے دوبارہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ صبح سے ظہر تک اس مصحف کو پڑھنے میں مشغول رہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، یہ بی بی ان پر خدا کا درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوقات پر حجت ہیں، جنوں، انسانوں، پرندوں، درندوں، انبیاء اور فرشتوں سمیت تمام خلق خدا پر واجب الاطاعت ہے۔ یہاں پہنچ کر ابو بصیر نے عرض کیا، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، بی بی کی شہادت کے بعد یہ مصحف کس کے پاس ہے؟ یعنی جب بی بی کی 3 جمادی الثانی کو شہادت ہو گئی تو پھر یہ مصحف کہاں گیا، یہ کتاب کہاں گئی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اسے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے کیا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اسے میراث امامت کے طور پر امام حسن علیہ السلام کو دیا، پھر امام حسین علیہ السلام کو دیا۔ ان کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا، یک کے بعد دیگر اماموں کے ہاتھوں منتقل ہوتا رہا، اور امام صاحب العمر صلوات اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا ہے۔ پھر ابو بصیر نے عرض کیا، مولا اس مصحف میں کافی زیادہ علم موجود ہے۔ جب ابو بصیر کو اس مصحف کی علمی وسعت پر حیرانی ہوئی، جناب ابو بصیر حیران ہوئے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، ابھی تک تو میں نے صرف پہلا صفحہ تمہارے لیے بیان کیا، دوسرے صفحے سے ایک حرف بھی بیان نہیں کیا۔ یعنی یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے یہ کتاب میں بیان کیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ تو اس مصحف فاطمہ کا پہلا صفحہ ہے، دوسرا صفحہ تو ابھی میں نے پڑھا بھی نہیں، ایک حرف بھی نہیں پڑھا۔ تو مولا آپ سب کو محمد وآل محمد کی حقیقی ایمانوں میں خوبدار موالد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو ایام عزا کہ جو ہے عزاداری ماتمداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔